پاکستان آرمی ایویشن کے لیے چینی ساختہ Z10ME اٹیک ہیلی کاپٹر کی اہمیت صرف ایک نئے جنگی ہیلی کاپٹر کے حصول تک محدود نہیں، بلکہ اس کے جدید سینسر، ماس پر نصف ملی میٹر ویو فائر کنٹرول رڈار اور طویل فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت اسے ایک مختلف نوعیت کا جنگی پلیٹ فارم بناتی ہیں۔ Z10ME کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کا ماس پر نصف رڈار ہے، جو ہیلی کاپٹر کو پہاڑی یا دشوار گزار علاقوں میں نسبتاً محفوظ پوزیشن سے سامنے کے علاقے کو اسکین کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی ہیلی کاپٹر اپنی جسامت کا بڑا حصہ پہاڑی یا رکاوٹ کے پیچھے رکھتے ہوئے رڈار کے ذریعے اہداف تلاش کر سکتا ہے، مختصر وقت کے لیے سامنے آ کر ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور دوبارہ آؤٹ میں جا سکتا ہے۔ یہی تصور جدید جنگ میں دیکھو نشانہ لگاؤ اور دوبارہ چھپ جاؤ کی حکمت عملی کو مضبوط بناتا ہے۔ ذرائع کے مطابق Z10ME کا رڈار تقریباً 360 ڈگری نگرانی اور کئی کلومیٹر دور موجود اہداف کی نشاندہی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ملی میٹر ویو رڈار کی ایک اہم خوبی یہ بھی ہے کہ دھول، دھواں، دھند اور کم حد نگاہ والے ماحول میں یہ روایتی بصری نظام کے مقابلے میں اضافی مدد فراہم کر سکتا ہے۔ تاہم رڈار کی حقیقی کارکردگی، اس کی مکمل رینج اور الیکٹرانک وارفیئر کے خلاف مزاحمت سے متعلق تمام تفصیلات عوامی سطح پر دستیاب نہیں ہیں۔ Z10ME کو بھارتی AH-64E اپاچے کے مقابلے میں دیکھا جا رہا ہے، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ صرف رڈار کی وجہ سے چینی ہیلی کاپٹر نے اپاچی پر مکمل برتری حاصل کر لی ہے۔ دونوں پلیٹ فارم کی اصل جنگی صلاحیت کا فیصلہ رڈار میزائل یا توپ سے زیادہ ان کے مکمل جنگی نظام، تربیت، ڈیٹا لنکس، ہتھیاروں کے انضمام، الیکٹرانک وارفیئر اور زمینی اور فضائی تعاون میں ہوگا۔ Z10ME کی ایک اور اہم خصوصیت طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے استعمال کی صلاحیت ہے۔ CM502KG جیسے ہتھیاروں کے ساتھ یہ ہیلی کاپٹر دشمن کے قریب گئے بغیر دور سے کارروائی کرنے کا آپشن حاصل کر سکتا ہے۔ اگر اسے ڈرون، زمینی یونٹ اور دیگر سینسر کے ساتھ موثر نیٹ ورک میں شامل کیا جائے تو Z10ME خود ہر ہدف کو تلاش کرنے کے بجائے دوسرے پلیٹ فارم سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر کارروائی کر سکتا ہے۔ اس کا دفاعی پیکج بھی اہم ہے۔ اطلاعات کے مطابق Z10ME میں میزائل وارننگ، رڈار وارننگ، لیزر وارننگ، فلیئرز چیف اور الیکٹرانک وارفیئر سے متعلق حفاظتی نظام شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انجن اور ایگزاسٹ میں تبدیلیاں بھی ہیلی کاپٹر کے انفراریڈ دستخط کو کم کرنے کے مقصد سے کی گئی ہیں۔ پاکستان کے لیے اس پلیٹ فارم کی اہمیت کو اس کے سابقہ اٹیک ہیلی کاپٹر پروگراموں کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکی AH-1Z وائپر پروگرام آگے نہ بڑھ سکا، جبکہ ترک T-129 اٹیک کے معاملے میں امریکی ساختہ انجنوں کے برآمدی لائسنس ایک بڑی رکاوٹ بنے۔ ایسے حالات میں چین پاکستان کے لیے ایک زیادہ قابل اعتماد دفاعی شراکت دار کے طور پہ سامنے آیا۔ خاص طور پہ پاکستان کے شمالی اور پہاڑی علاقوں میں Z10ME کی یہ صلاحیت اہم ہو سکتی ہے، جہاں پہاڑ اور وادیاں ہیلی کاپٹر کو دشمن کی براہ راست نگرانی سے جزوی تحفظ فراہم کر سکتی ہیں۔ تاہم یہی ماحول کمیونیکیشن، نیویگیشن اور ڈیٹا لنکس کے لیے بھی چیلنج پیدا کر سکتا ہے۔ اگر دشمن موثر الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے رابطے متاثر کرے تو نیٹ ورک میں مبنی جنگی صلاحیت محدود ہو سکتی ہے۔ اس لیے Z10ME کی اصل طاقت صرف اس کے رڈار میں نہیں، بلکہ سینسر اور شوٹر کے طور پر اس کے کردار میں ہے۔ اگر اس کے رڈار سے حاصل ہونے والی معاملات ڈرونز، توپ خانے، زمینی فورسز اور دیگر فضائی پلیٹ فارمز تک فوری پہنچ سکیں تو یہ ہیلی کاپٹر ایک روایتی گن شپ سے کہیں زیادہ موثر نیٹ ورک جنگی نظام بن سکتا ہے۔